مکہ کی تپتی گلیوں میں جب حق کی صدا بلند ہوئی تو وہ آواز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی، ایک ایسی آواز جو انسان کو انسانیت کی طرف، اندھیروں سے روشنی کی طرف اور ظلم سے عدل کی طرف بلا رہی تھی۔ مگر جن دلوں پر غرور اور حسد کے تالے لگ چکے تھے، انہیں یہ روشنی چبھنے لگی۔ انہی دنوں کا ایک واقعہ ہے جو دل کو ہلا دیتا ہے اور آنکھوں کو نم کر دیتا ہے۔ مکہ کی ایک عورت جسے لوگ جادوگرنی کہتے تھے، جو اپنے فن پر نازاں تھی اور اپنے عمل سے دوسروں کو نقصان پہنچانے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتی تھی۔ اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نشانہ بنا لیا۔ وہ روزانہ ایک خاص جگہ پر بیٹھتی جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوتا، اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب آتے، وہ اپنے الفاظ، اپنے عمل اور اپنے جادو کے ذریعے تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتی۔ کبھی راستے میں گندگی پھینک دی جاتی، کبھی منتر پڑھے جاتے، کبھی نفرت سے بھرے جملے اچھالے جاتے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی پلٹ کر جواب نہ دیا، نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے، نہ دل میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی سے گزر جاتے، جیسے ان تکلیفوں کا وجود ہی نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل اس عورت کو اور زیادہ مشتعل کرتا، کیونکہ وہ بدلے کی منتظر تھی، نفرت کے جواب میں نفرت چاہتی تھی، مگر اسے صرف خاموشی، صبر اور وقار ملا۔ دن گزرتے گئے، یہ سلسلہ چلتا رہا، حتیٰ کہ ایک دن وہ جگہ خالی تھی، نہ وہ عورت تھی، نہ گندگی، نہ آوازیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں خوشی نہیں آئی، بلکہ ایک سوال پیدا ہوا۔ وہ عورت جو روز تکلیف دیتی تھی آج کیوں نہیں آئی؟ کیا وہ بیمار ہے؟ کیا اسے کوئی مصیبت لاحق ہو گئی؟ یہی وہ لمحہ تھا جہاں دنیا کے عام لوگ سکون کا سانس لیتے ہیں، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فکر میں مبتلا ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کا حال پوچھا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ شدید بیمار ہے اور بستر سے اٹھنے کے قابل نہیں۔ یہ سن کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل تڑپ اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے گھر کی طرف چل پڑے۔ وہی عورت جو کل تک دشمن تھی، آج تیمارداری کی مستحق تھی۔ جب دروازہ کھلا تو اس عورت نے جو منظر دیکھا، وہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ جس شخص کو وہ روز اذیت دیتی رہی، وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج اس کے سرہانے کھڑے تھے۔ نہ شکوہ، نہ شکایت، نہ الزام، صرف خیر خواہی، صرف فکر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نرمی سے اس کی طبیعت پوچھی، اس کے لیے دعا کی۔ اس عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کے دل میں برسوں سے جمع نفرت پگھلنے لگی۔ وہ سوچنے لگی کہ اگر یہ شخص جھوٹا ہوتا، اگر یہ صرف اقتدار کا بھوکا ہوتا، تو آج بدلہ لینے کا بہترین موقع تھا، مگر یہاں تو بدلے کی جگہ دعا تھی، نفرت کی جگہ محبت تھی۔ اس عورت کا دل کانپ اٹھا۔ اس نے کمزور آواز میں پوچھا، تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ میں تو تمہیں تکلیف دیتی رہی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیمار کی عیادت کرنا میرا فرض ہے۔ یہ سن کر اس عورت کا ضبط ٹوٹ گیا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس نے اعتراف کیا کہ وہ جادو کرتی رہی، نفرت پھیلاتی رہی، مگر آج اس کے سامنے سچ کھڑا ہے، وہ سچ جو صرف الفاظ میں نہیں بلکہ عمل میں بولتا ہے۔ اسی لمحے اس عورت کے دل کی دنیا بدل گئی۔ اس نے وہ کلمہ پڑھا جس نے اس کی زندگی کا رخ موڑ دیا۔ اس کے لیے جادو کا غرور ختم ہو گیا اور ایمان کی روشنی آ گئی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی سے اٹھے، دعا دی اور واپس لوٹ آئے۔ نہ کسی سے اس واقعے کا ذکر کیا، نہ اپنی عظمت جتائی، مگر اس دن مکہ کی فضا میں ایک پیغام گونج رہا تھا کہ اسلام تلوار سے نہیں، کردار سے پھیلتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دشمنی کا جواب اگر صبر، برداشت اور حسن اخلاق سے دیا جائے تو دل فتح ہو جاتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ اسی حقیقت کی گواہی دیتا ہے کہ وہ رحمت للعالمین تھے، جنہوں نے اذیت کے بدلے دعا دی، نفرت کے بدلے محبت دی اور دشمنوں کے دل بھی جیت لیے۔ یہی وہ سبق ہے جو آج بھی زندہ ہے کہ اگر ہم واقعی ان کے امتی بننا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی اپنے عمل میں وہی صبر، وہی رحم اور وہی اخلاق لے کر آنا ہوگا، کیونکہ اصل دعوت زبان سے نہیں، کردار سے دی جاتی ہے۔